لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والدين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكز فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد، فقد قال حسين بن علي عليه السلام: افعل 5 واكتب ما شئت. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم اعزا، ماتم داران پرسداران سید الشہداء، بطفیل چارتہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتائید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ ہے، سب مل کر دعا شب جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها، والحمد للہ على كل نعمة، واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين. اللهم احشرنا تحت لواء الحسين. اللهم احشرنا في زمرة شيعة الحسين. اللهم اجعلنا من الباقين في عزاء الحسين. شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت. پروردگارہ ہمارے تمام گناہوں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما. ہمیں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانے غیب سے عطا فرما. تمام مؤمنین کے رزق اور روزی میں خیر و برکت عطا فرما. پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما. ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما. آخرت میں 14 معصومین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسے جیسے یہ زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم لوگ ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ گناہ کے ذرائع بھی بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے زمانے میں جب کسی کو فلم دیکھنا ہوتا تھا تو وہ سنیما ہال جائے اور جا کر دیکھے، لیکن آج ہر انسان کے پاس موبائل ہے، اور موبائل کے ذریعے سے انسان، اس زمانے کے لوگ جو گناہ نہیں کر سکے وہ اس زمانے کے لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں موبائل کے ذریعے، جو پرانے زمانے کے لوگ جس میں نہیں ہو رہے تھے اور وہ محفوظ تھے. لہٰذا اس کی طرف توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جس طرح سے ہم ایڈوانسڈ ہو گئے ہیں، جس طرح سے ہم بہت زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں، ویسے ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زمانے میں شیطان ہمارے دین کو اور ہمارے ایمان کو ہائی جیک کرے
اور شیطان لے لے۔ لہذا آج کے زمانے میں بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ الرٹ رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین اور ایمان ہاتھ سے چلا جائے، ترقی کے وسوسے میں اور ترقی کے لالچ میں کہیں دین اور ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ لہذا آج اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ واجب سے بھی واجب تر جس کو بتایا گیا ہے وہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ جو واجبات اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیے ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوں اور محرمات سے اپنے دامن کو بچائیں۔ کیونکہ آج شہدائے کربلا کی زیارت کی مجلس ہے اور جس مولا کو ہم یاد کر رہے ہیں اور جن کا غم منا رہے ہیں، جن کی مصیبتوں میں آنسو بہا رہے ہیں اور جن کا ذکر کر رہے ہیں، مولا سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج مولا کی ایک حدیث ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جب ایک گناہگار شخص امام کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے ہمارے تیسرے آقا سے کہ مولا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور میں گناہوں سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، میں گناہوں پر صبر نہیں کر پاتا، تو آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے روک لوں، میں گناہوں میں ملوث نہ ہوں۔ تو دیکھیں کہ امام نے کیا ٹیکنیک بتائی، ایک حدیث تو ہے ہی لیکن ایک فارمولا بھی امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ اگر کوئی اس حدیث سے امام کی معرفت حاصل کر لے، اپنے دلوں میں اس حدیث کو اتار لے اور اس حدیث کے اوپر عمل کر لے تو کبھی گناہوں سے دامن آلودہ نہ ہو۔ اگر اس حدیث امام کو غور کر لیں اور اس حدیث امام کو سمجھ لیں کہ امام نے کیا طریقہ بتایا، ایک عجیب و غریب طریقہ امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ جس میں امام فرماتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ نہیں سکتا میں کیا کروں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا افعل خمسۃ اشیاء واجنب ما شئت، تم 5 کام کر لو، 5 چیزوں پر عمل کر لو اور اس کے بعد جو بھی گناہ چاہو کرو۔ ہم تم کو گناہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن 5 کام پہلے کر لو، اس کے بعد تم جو گناہ چاہے کرنا۔ امام نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ لا تأکل رزق اللہ واجنب ما شئت، تم رزق خدا کو مت کھاؤ پھر جو گناہ کرنا چاہے کرو۔ اب آپ سوچیں کہ کیا یہ پوسیبل ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم رزق خدا کو نہ کھائیں؟ جو کھا رہے ہیں جو پی رہے ہیں وہ ذات پروردگار کا دیا ہوا ہے، وہ اس کی عطا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھیں اگر صرف 12 یا 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے تو اتنے گھنٹے بھی انسان کی حالت خراب ہو جانے لگتی ہے اگر رزق کے بغیر رہے۔ تو جب سے پیدا ہوتا ہے انسان اس وقت سے لے کر مرتے دم تک رزق الہی کے اوپر انسان جیتا ہے کہ خدا کا دیا ہوا اگر رزق کھائیں گے تو ہماری زندگی چلے گی، اور جہاں رزق خدا نہ کھایا تو انسان کی زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے، انسان کی زندگی تکلیف میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا رزق پروردگار یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے کہ جو ہماری صحت مندی کے لیے، تندرستی کے لیے بھی ضروری ہے اور قافلہ حیات کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی حالت کیسی ہے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہماری حالت ایسی ہے کہ رزق خدا اور نعمت خدا کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے لیکن زبان اور جسم معصیت خدا سے تھکے نہیں، گناہ کرنے سے نہ زبان تھکی نہ جسم تھکا۔ یہ ہماری حالت ہے کہ رزق خدا کا کھا رہے ہیں اور پھر بھی شکر خدا نہیں بجا لا رہے ہیں بلکہ معصیت پروردگار کر رہے ہیں۔ اب رزق کا ذکر جب بھی ہوتا ہے، کھانے کا ذکر جب بھی ہوتا ہے تو رزق سارے بندے اللہ کے کھا رہے ہیں لیکن جو ڈشز ہیں لوگوں کی وہ بھی الگ الگ۔ اگر بنگالیوں کو دیکھیں تو ان کی بنگالی ڈش ہے، وہ پنجابی ڈش نہیں کھا سکتے۔ پنجابیوں کو دیکھیں تو ان کی الگ ہے، چائنیز کو دیکھیں تو ان کا الگ ہے، کرناٹک کے لوگوں کو دیکھیں تو ان کی ڈش الگ ہے۔ تو ہر ایک ملک میں اور ہر ایک اسٹیٹ میں آپ دیکھیں، ہر ایک علاقے میں رزق میں فرق ملے گا۔ جہاں کے رہنے والے ہیں جو کھانا وہاں کھایا جاتا ہے اسی کھانے کو کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا کھانا نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر ایک ہی کھانا انسان کو روزانہ ملنے لگے، بریانی
روزانہ ملنے لگے بہت ہی بہترین بنی، بہت ذائقے دار ہے، لیکن روزانہ اگر ملنے لگے گی تو انسان اٹھ جائے گا کہ نہیں، روزانہ ایک ہی کھانا نہیں کھایا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جیسے ملتا ہے کہ منا و سلوہ آیا آسمان سے، تیتر اور بٹیر بہترین بنا ہوا آیا، لیکن کچھ دنوں تک تو کھاتے رہے بنی اسرائیل، لیکن پھر کہنے لگے کہ نہیں، روزانہ ہم نہیں کھا سکتے۔ کیا کہ فومہا عدسہا و بصلہا، تو ہم کو دال چاہیے، ہم کو پیاز چاہیے، ہم کو سبزی چاہیے۔ تو ان کو بھی کھانے میں الگ کھانے کی ضرورت پڑی کہ کھانے میں ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، روزانہ ایک ہی کھانا ہم نہیں کھا سکتے۔ لہٰذا کھانے میں بھی انسان رزق خدا کو کھاتا ہے، رزق خدا، لیکن اس میں بھی اپنے مزے کے مطابق، اپنے ذائقے کے مطابق۔ کہیں ایسا کھانا نہ ہو، کھانے میں اگر کہیں نمک تیز ہو گیا تو آدمی فوراً غصہ ہو جاتا ہے اپنی زوجہ کے اوپر کہ کھانا کیسے بنایا کہ آج نمک تیز ہو گیا، کبھی مرچ تیز ہو گئی تو کبھی کم ہو گئی، تو ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو آدمی فوراً غصہ ہونے لگتا ہے اور برہم ہو جاتا ہے کہ یہ کھانا کیسے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ ایک چیز آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اور اس پر ذرا سا توجہ کیجیے گا، جنرل بات ہے، کسی ایک انسان پارٹیکولر پرسن کے لیے ہم نہیں بول رہے، جنرل بات ہم کر رہے ہیں کہ جب ہم لوگ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں رزق میں، نعمت اللہ کی کیا کیا چاہیے، روٹی بھی ہونا چاہیے، چاول بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ سالن بھی ہونا چاہیے، بریانی بھی ہونا چاہیے، اور گوشت بھی ہونا چاہیے، تیکھی اور لیلی چٹنی بھی ہونا چاہیے، لال ہری چٹنی بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ میں کوئی میٹھا بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چھاچھ نہ ہو تو کھانا مکمل ہی نہیں ہوگا۔ چھاچھ کے بغیر تو چھاچھ بھی ضروری ہے کہ چھاچھ بھی ہونا چاہیے، اور صرف چھاچھ ہی کافی نہیں، کولڈ ڈرنک بھی ہونا چاہیے۔ اب جب سب کچھ کھا چکے، میٹھا بھی ہونا چاہیے، میٹھے کے بغیر تو کھانا کمپلیٹ ہے، میٹھا بھی ہونا چاہیے۔ جب سب کھا چکے باہر نکلے تو چائے تو کمپلسری ہے، چائے کے بغیر تو کھانا انکمپلیٹ ہے، تو چائے بھی ضروری ہے کہ چائے بھی ہونا چاہیے۔ تو چائے بھی پی لیا تو بس نہیں، چائے کی بات ہی بس نہیں، ماوا بھی ہونا چاہیے، پان بھی ہونا چاہیے، سگریٹ بھی ہونا چاہیے۔ تو جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں رزق خدا کو تو دسترخوان پر چاہتے ہیں کہ ساری نعمتیں ہوں، لیکن جب مصلی پر عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بس 2 رکعت نماز پڑھا چلتے بنے، یہ بھی نہ سوچا کہ تاکیبات بھی تو پڑھ لیں، دعا بھی تو پڑھ لیں، اللہ سے دعا بھی تو مانگ لیں، اس کے بعد مسافیہ ہو رہا ہے تو مسافیہ بھی تو کر لیں، زیارت پڑھائی جا رہی ہے تو زیارت بھی تو پڑھ لیں، ائمہ کو سلام تو کر لیں کہ جو نماز کو بچانے والے ہیں۔ تو یہ قابل غور بات ہے کہ جب اللہ سے رزق لینا ہوتا ہے تو چاہتے ہیں دسترخوان بھرا ہوا ہو، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہو تو بہت مختصر صرف 2 رکعت نماز۔ تو ضروری ہے کہ اس کے اوپر غور کے امام نے یہی فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ گناہ کرو، میں اجازت دیتا ہوں گناہ کرو، لیکن رزق خدا کو مت کھاؤ، اور رزق خدا کو چھوڑ دو، اس کے بعد جو چاہو کرو، جو گناہ چاہو کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ رزق خدا کو چھوڑ دیں، رزق کھائیں گے تو پھر ضروری ہے کہ پھر معصیت پروردگار بھی نہ کریں، پھر گناہ بھی نہ کریں، اس لیے کہ رزق الہی کو کھا رہے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز امام علیہ السلام نے فرمائی کہ اخرج من ولایت اللہ وزن ما شئت، امام نے فرمایا اللہ کی ولایت اور اللہ کی حکومت سے باہر نکل جاؤ، اس کے بعد جو چاہو کرو۔ تو جہاں آپ دیکھیں اس دنیا میں وہاں خدا کی حکومت نظر آئے، جہاں جائیں زمین کے اوپر خدا کی حکومت ہے، آسمان پر جائیں تو خدا کی حکومت ہے، فضاؤں میں جائیں تو خدا کی حکومت ہے، یہاں تک کہ مارس اور جوپیٹر پر بھی چلے جائیں تو وہاں بھی حکومت خدا کی ہے۔ لہٰذا اس کائنات میں جہاں جائیں گے وہاں خدا کی حکومت ہے۔ اسی لیے مولا علی نے دعائے کمیل میں فرمایا وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِهِ، خدا کی حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے کہ کوئی خدا کی حکومت سے بھاگ جائے۔ قیامت میں بھی اگر جنات اور انسان بھاگنا چاہیں گے تو کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ جہاں جائیں گے وہاں حکومت اس پروردگار کی ہوگی کہ جو عالمین کا رب ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی معصیت کرو، گناہ کرو، تو خدا کی حکومت سے نکل جاؤ، خدا کی حکومت سے نکل کر پھر جو گناہ کرنا چاہو کرو۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان خدا کی حکومت سے اس کائنات میں باہر نکل جائے۔ تیسری چیز امام علیہ السلام نے فرمایا اطلب موضعا لا یراک اللہ وزن ما شئت،
پھر امام نے فرمایا کہ ایسی جگہ ڈھونڈ لو گناہ کرنے کے لیے کہ جہاں خدا دیکھنے والا نہ، پھر تم اس جگہ پر جاؤ، جو چاہو گناہ کرو۔ تو کیا پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر خدا دیکھنے والا نہ ہو؟ پوری کائنات میں جہاں جائیں گے وہاں خدا کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا، انسان دیکھنے والا نہ ہوگا۔ بند کمرے میں جائیں، پہاڑ کے اوپر چلے جائیں، پاتال میں چلے جائیں، تہ خانے کے اندر چلے جائیں، کوئی انسان نہیں ہوگا، لیکن ایک ذات، وہ ذات پروردگار ہے کہ جو ہر جگہ پر دیکھنے والی ذات ہے۔ اور اسی کو مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد الحاکم۔ ایکانت میں اور اکیلے میں اور تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ جو خدا دیکھ رہا ہے وہی فیصلہ کرنے والا بھی ہے۔ ہاں، اللہ نے گواہ بنا، یہ فرشتے گواہی دیں گے، انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، لیکن خدا تو خود شاہد ہے، خدا تو خود گواہ ہے، ہمارے سارے اعمال کے اوپر خدا گواہ ہے۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ ایک تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ جو خدا دیکھ رہا ہے وہی فیصلہ کرے گا۔ اگر جج خود دیکھ لے مجرم کو گناہ کرتے ہوئے تو کسی آئی وٹنس کی ضرورت نہیں ہے، کسی آئی وٹنس کی ضرورت نہیں، گواہی دے تو خدا تو خود دیکھ رہا ہے، جج خود دیکھ رہا ہے تو وہ فیصلہ سنا دے گا۔ تو اسی طرح سے مولا نے بھی فرمایا کہ تنہائی میں بھی گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ تیسری چیز، چوتھی چیز امام علیہ السلام نے فرمائی، چوتھا جو طریقہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فادفعہ عن نفسک واذنب ما شئت۔ پھر مولا نے فرمایا کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اسے بھگا دو، پھر جو گناہ کرنا چاہو کرو۔ کیا ممکن ہے کہ ملک الموت کو بھگا دیں، ملک الموت کو کچھ دے دیں کدو؟ ملک الموت کدو نہیں لیتا۔ اس طرح دنیا میں جب ٹیکس لینے والے آتے ہیں، ایمپو والے، تو لوگ انڈر ٹیبل کدو دے دیتے ہیں، یہ لے لو اور چلے جاؤ، ٹیکس معاف کر دو۔ تو دنیا میں اس طرح سے لوگ کر سکتے ہیں، ٹیکس کی معافی دنیا میں ہو سکتی ہے، لیکن جب ملک الموت آئے گا تو کچھ انڈر ٹیبل نہیں لیتا، ملک الموت کوئی کدو نہیں لیتا، ملک الموت کوئی تحفہ نہیں لیتا۔ بس جب موت کا وقت آ گیا تو نہ ذرہ برابر آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ذرہ برابر پیچھے آ سکتا ہے۔ لہذا امام نے فرمایا اگر ملک الموت کو بھگانے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر جو گناہ کرنا چاہو کرو۔ لہذا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ملک الموت کو بھگا سکے، تو پھر ضروری ہے کہ معصیت پروردگار سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آخری اور پانچویں چیز جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل واذنب ما شئت۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں جہنم کے فرشتے جہنم میں ڈالنے لگے تو تم جہنم کے فرشتوں کو بھگا۔ کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ جہنم میں ڈالنے والے فرشتے آ جائیں، جہنم میں ڈالنے لگے اور ان کو بھگا دیں؟ اس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں چلتا کہ جہنم کے فرشتوں کو بھگا دیں، کیونکہ وہ حکم خدا کے مطابق معمور ہیں، حکم الہی کی تعمیل میں۔ لہذا ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، جب رزق خدا کو چھوڑ نہیں سکتے، ایسی جگہ جا نہیں سکتے جہاں خدا نہ دیکھے، ہر جگہ خدا دیکھنے والا ہے، ہر جگہ حکومت خدا کی ہے، ملک الموت کو بھگا نہیں سکتے، جہنم کے فرشتوں کو بھگا نہیں سکتے، تو پھر ضروری ہے کہ اپنے آپ کو معصیت پروردگار سے بچائیں، پھر ضروری ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اس لیے کہ وہ مولا فرما رہے ہیں کہ جن کا غم ہم 2 مہینہ 8 دن تک کرتے ہیں، چاند رات سے مسلسل مجلسیں اور ماتم آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت کرے، اور اس عزاداری کو اللہ قبول کرے کہ یہ عزاداری یہ سید الشہداء ہی ہے، اور یہ فرش عزا ہے کہ جو جہاں ہم امام کے اوپر رو رہے ہیں، گریہ و بکا کر رہے ہیں، وہیں تبلیغ دین کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے کہ مسجد جو خدا کا گھر ہے، یہاں شریعت بلانے کو تیار نہیں ہے کہ ایک کافر کو، اور ایک کافر آنے کو تیار نہیں ہے، تو کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں شریعت کو بھی پابندی نہ ہو اور آنے والا بھی تیار، اور وہ ہے فرش عزا، کہ اس جگہ پر ہر قوم، ہر مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں اور اپنے استعداد کے مطابق یہاں سے رزق لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ مولا ہیں کہ جن کے غم میں صرف انسان ہی نہیں
بلکہ جانور بھی امام علیہ السلام کے غم میں رو رہے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج محرم کی 11 تاریخ، وہ تاریخ بڑی قیامت کی تاریخ، بڑی المناک اور غمناک تاریخ، وہ تاریخ کہ 11 محرم کے لیے ملتا ہے کہ جب ہمارے 8ویں امام سامین و زامن امام رضا علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ امام علیہ السلام کی نظر ایک شکاری پر پڑی۔ وہ شکاری کہ جو ایک ہرنی کا شکار کر کے لایا تھا اور چاروں ہاتھ اور پیر باندھے ہوئے اپنے کاندھے پر لے کے جا رہا تھا، جیسے ہی اس ہرنی کی نظر امام پر پڑی تو ہرنی نے ہمارے 8ویں آقا سے کہا، مولا یہ شکاری مجھے شکار کر کے لے جا رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے ذبح کر دے گا۔ مولا میں صبح صبح اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے دانے کی تلاش میں نکلی تھی، لیکن اس نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ مولا میرے بچے بھوکے ہوں گے، مولا مجھے ماں کی مامتا مجھے تڑپا رہی ہے، مولا مجھے 2 گھڑی کے لیے اجازت دلوا دیجئے کہ میں جاؤں اور جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں اور میں واپس آ جاؤں گی، مولا آپ ضمانت لے لیجئے۔ امام علیہ السلام نے جب اس ہرنی نے التجا کی، ہمارے مولا نے فرمایا میں ضمانت لیتا ہوں، اسے جانے دے۔ اس شکاری نے اس ہرنی کو جانے دیا، وہ ہرنی گئی لیکن کافی وقت گزر گیا، واپس نہیں آئی، آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ جب آنے میں دیر ہوئی ہرنی کو تو ایک مرتبہ شکاری امام سے کہتا ہے کہ آپ نے ضمانت لی تھی، آپ ضامن تھے کہ یہ واپس آئے گی، لیکن یہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ تو ایک مرتبہ 8ویں امام نے فرمایا تو گھبرا کیوں رہا ہے، وہ تھوڑی ہی دیر میں آنے والی ہے۔ بس اس کے بعد ہی وہ ہرنی آ گئی۔ جب وہ ہرنی آئی تو امام کے پاس اپنے دونوں بچوں کو بھی لے کر آئی تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتا کہ تجھے آنے میں تاخیر کیوں ہو گئی، تو اتنی دیر سے کیوں آئی؟ تو ایک مرتبہ ہرنی نے کہا آقا میں آ رہی تھی لیکن میں نے اس جنگل میں دیکھا کہ سارے جانور مل کر مولا حسین کی مجلس برپا کر رہے ہیں، سارے جانور رو رہے ہیں ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے، اے مولا میں نے سوچا کہ آج میں ذبح ہو جاؤں گی تو پھر مجلس کرنا مجھے کبھی نصیب نہ ہوگا، اے مولا یہی سوچ کر میں مجلس میں شریک ہو گئی۔ بس مولا کا یہ سننا تھا کہ چیخ مار کے رونے لگے، ہائے میرے جد مظلوم، آزاداران مظلوم کربلا، 11 محرم کی تاریخ بڑی المناک اور قیامت کی تاریخ ہے، اس لیے کہ عصر عاشور کو سارے شہداء کا امتحان ختم ہو گیا، سب جام کوثر سے سیراب ہو گئے، لیکن اب 11 محرم کو بیویوں کا امتحان شروع ہوا۔ اب زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، ام لیلہ ہیں، ام رباب ہیں، رقیہ ہیں، فضہ ہیں، سکینہ ہیں، اب ان بیویوں کا امتحان ہے۔ اور جب 11 محرم کی تاریخ آئی تو ایک مرتبہ شمر ملعون کچھ آہنی سامان کو لے کر بیمار کربلا کے پاس آیا اور آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر اور گلے میں طوق خاردار ہمارے چوتھے امام، وہ کہ جو عاشور کے دن بغیر سہارے کے اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اس بیمار امام کے زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ جب زنجیریں پہنائی گئی اور مولا کو اونٹ کی ننگی پشت پہ سوار کیا گیا، مولا کمزوری کی وجہ سے اونٹ پر سوار نہ ہو سکے تو شمر نے آپ کے دونوں پیروں کو اونٹ کی پشت سے ایک رسی سے باندھ دیا۔ اب اس کے بعد یہی شمر ملعون اہل حرم کے پاس آیا اور کچھ اونٹوں کو لے کر آیا تو ایک مرتبہ جب اونٹوں پر جناب زینب کی نظر پڑی تو آپ نے پوچھا بیٹا سید سجاد میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ اونٹ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تم امام وقت ہو، بتاؤ یہ اونٹ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ چوتھے امام نے فرمایا بوبی اماں یہ اونٹ یہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں کہ اب آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہماری
پشت پر سوار کیا جائے گا تو خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ ہماری پشت سے گر جائے اور ہمارے پیروں کے نیچے آ کر کچل جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس ایک مرتبہ شمر جب ان بے کجاوا اونٹوں کو لے کر شہزادیوں کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے چلو اب یہاں سے قافلہ کوفہ جائے گا، آؤ میں سب کو سوار کر دوں۔ بس علی کی غیرت دار بیٹی نے جب سنا کہا شمر ہم نبی کی نواسیاں ہیں، ہمیں نامحرم ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم خود سوار ہو جائیں گے۔ بس ایک مرتبہ شہزادی کھڑی ہوئی اور آواز دی بھابھی ام فروا آئیے زینب سوار کر دے، بھابھی ام لیلا آئیے زینب سوار کر دے، بھابھی ام رباب آئیے زینب سوار کر دے، اے میری بیٹی سکینہ آؤ بھوبھی سوار کر دے، رقیہ آؤ بھوبھی سوار ہو، زینب سوار کرے، اے میری ماں کی کنیز فضہ آؤ زینب سوار کرے۔ شہزادی نے سب کو سوار کیا، لیکن جب ساری بیویاں سوار ہو گئیں اب زینب تنہا رہ گئی۔ زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، آواز دی بیٹا علی اکبر آؤ بھوبھی کو سوار کرو، اے بھیا عباس آؤ بہن کو سوار کرو۔ وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلب ينقلبون۔ یا حسین یا حسین یا حسین